اللہ نے قرآن کس لیے بھیجا تھا؟ علماء نے بتا دیا کہ یہ صرف تلاوت کی کتاب ہے، تعویذوں کی کتاب ہے، دم کی کتاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن ذکر ہے۔ قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ہمارے علماء نے لکھا ذکر کا معنی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ ذکر کبھی کبھی اس میں ڈانس بھی آتا ہے، جذبہ ہے یار۔ اچھا ذکر یہ ہے بھئی، ایسا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھے۔ اچھا یہ اس لیے لوگ مسجدوں کے اندر گھومتے ہیں اور یوں ہوتے ہیں۔ اور جی آج میں نے 500 مرتبہ ذکر کی۔ سیکھ لو، شاید کوئی ہماری اوپر کفر کا فتویٰ لگائے۔ ہم پہلے سے کون سے مسلمان ہیں ان کے ہاں؟ ہم پہلے سے انہوں نے کب ہمیں مسلمان کہا؟ اور ہم اسلام کا سرٹیفکیٹ مولیوں سے لیں؟ سرٹیفکیٹ کس سے چاہیے؟ اللہ سے اور قرآن سے۔ قرآن نے کہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا۔ مولوی صاحب مجھے یاد کرنے کا طریقہ سکھاؤ۔ مولوی نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ اچھا یہ یاد کرنے کا طریقہ ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے، دوسرے لفظ کا بھی ذرا ترجمہ سکھا دو۔ فَاذْكُرُونِی، اللہ نے فرمایا مجھے یاد کرو، تو وہ تو اللہ اکبر ہوگا۔ اذکرکم، اللہ کہتے ہیں میں تمہیں یاد کیا کروں گا۔ تو اللہ کون سی تسبیح پڑھیں گے؟ میرے بندے میرے بندے میرے بندے میرے بندے میرے بندے میرے، یوں یاد کرتا ہے ہمیں؟ جواب دو۔ اگر اللہ اکبر ذکر ہے تو میرے بندے بھی ذکر ہو۔ آپ کا بیٹا امتحان دے رہا ہے میٹرک کا، ایک آدمی کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ ان کے اوپر چیکر لگا ہوا ہے یا ہیلپر ہے یا ممتحن ہے، کچھ ہے، ایگزامینر لگا ہوا ہے۔ آپ کو پتا چلا کہ میرے بیٹے کے حال پر سعد کلیم کی ڈیوٹی لگی ہے، میرا بیٹا ہے، اس کا امتحان ہے 16 تاریخ کو، اور اس کے امتحان حال پر سعد کلیم خان کی ڈیوٹی لگی ہے، یہ ان کا ایگزامینر ہے۔ میں بچے کا باپ ہوں، ایگزامینر صاحب کے پاس گیا، میں اس کو کہتا ہوں ایگزامینر صاحب میرا بیٹا ہے تمہارے ساتھ پڑھتا ہے، امتحان دیتا ہے، اس کا نام ہے عبداللہ شاکر، اس کا رول نمبر ہے 7541، ذرا انہیں یاد رکھا کرو، ذرا اسے یاد رکھو۔ تو وہ تسبیح نکال کر کے کہے گا عبداللہ 7145 عبداللہ 7145 عبداللہ 7145 عبداللہ 71، ایسا کرے گا؟ یہ میرے بیٹے کو کیسے یاد کرے گا؟ آپ کے یاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا معنی تمہارا یہ ہے کہ جب میرے بیٹے پر مشکل آئے تمہارے حال میں تو اس کی مدد کرو، یہی مقصد ہے، یہی ہے۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ کا یہی معنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم 24 گھنٹے عمل میں ہو انسان، 24 گھنٹے حرکت میں ہو انسان، کبھی دیکھتے ہو، دیکھنا بھی عمل ہے، کبھی بولتے ہو، بولنا بھی عمل ہے، کبھی ڈانٹتے ہو، ڈانٹنا بھی عمل ہے، کبھی روتے ہو، روتنا بھی عمل ہے، کبھی کھاتے ہو، کھانا بھی عمل ہے، کبھی مارتے ہو، مارنا بھی عمل ہے، کبھی دکان جاتے ہو، یہ بھی عمل ہے، سودا بیچتے ہو، یہ بھی عمل ہے، شادی کرتے ہو، یہ بھی عمل ہے، مردے کو دفن کرتے ہو، یہ بھی عمل ہے، جرگہ کرتے ہو، کسی کے ساتھ معاملہ ہے۔ 24 گھنٹے انسان عمل میں ہے یا نہیں؟
اللہ فرماتا ہے مجھے یاد رکھو، فذکرونی، ہر عمل میں مجھے یاد رکھو۔ تمہاری آنکھیں بند ہیں، آنکھیں اٹھانا چاہتے ہو، مجھے یاد کرو کہ آنکھیں اٹھانے کا رب تمہارا کیا طریقہ ہے، تم نے مجھے کیسے آنکھ اٹھانے کی اجازت دی ہے۔ اگر سامنے عورت آ گئی، میں نے آنکھ اٹھائی، میری نظر عورت پر لگ گئی، فوراً مجھے رب یاد آ گیا۔ انہوں نے مجھے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ انسان جب سامنے کوئی غیر محرم لڑکی آئے، نگاہیں نیچے کر لو، اپنے پیروں کے بیچ میں فرج کی حفاظت کرو، تو تم نے فوراً آنکھیں نیچے کی۔ تم نے کس کو یاد کیا؟ تم نے کس کا ذکر کیا؟ تم نے تلاوت کون سی آیت کی؟ جس آیت کا حکم تم نے مان۔ یہ تلاوت کا یہ معنی نہیں ہے جب تم نے لڑکی دیکھ کر کے آنکھیں نیچی کی تو تم نے اس آیت کی تلاوت کی، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، اگرچہ تم نے زبان پہ نہیں بولا، مگر یہ آنکھیں نیچے کرنا ہی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تم نے آنکھیں اس لیے نیچی کی کہ کہاں ذکر ہے؟ قرآن نے کہا آنکھیں نیچی کرو، تم اس کے پیچھے گئے، تم نے نیچی کیا۔ قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تمہارا ناڑا کھولا ہوا تھا والعیاذ باللہ، موقع پا کر کسی لڑکی یا کسی بازار میں تم محو گناہ تھے، تمہیں فوراً قرآن کی آیت یاد آ گئی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم نے اپنا ناڑا بند کر دیا، تو تم نے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کی تلاوت بھی کی اور یہ اللہ کا ذکر بھی ہوا۔ اب جھگڑا لڑائی پیش آ گئی، کسی نے تمہیں گالیاں دی، تم نے اللہ سے پوچھا، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں کہا ہے مجھے یاد رکھو، مجھے گالی دیا اللہ کسی نے، میں کیا کروں؟ اس نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، تم نے عمل کیا، یہ ذکر بھی ہے، یاد بھی ہے۔ اگر اس نے کہا کہ قصاص جائز ہے، ایک تپڑ یا اللہ اس نے دی ہے، یہ معافی کو نہیں سمجھتا، تو اللہ فرماتا ہے فَاعْتَدُوا بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تم نے کس کے ایک لگا دی جتنے تمہیں لگائی تھی، تو تم نے اس آیت کو پڑھ بھی لیا اور ذکر بھی تم نے کیا۔ یہ ذکر ہے۔ ہر عمل میں رب کو یاد رکھو، نہیں بازار میں یاد کرنے کی ضرورت نہیں، کپڑا بیچنے میں رب کی ضرورت نہیں، لڑائی میں میرا رب کا کوئی مداخلت نہیں، جھگڑے میں میرے پروردگار کی کوئی انٹرفیئرنگ نہیں، گھر بنانے میں رب کا کام نہیں، میں کسی کی زمین غصب کر رہا ہوں، رب کا کام، میرے ساتھ رب کا کام نہیں، لڑکی کسی کو دیتا ہوں شادی کے لیے 50 لاکھ روپیہ مانگتا ہوں، میرے رب کا میرے ساتھ کام۔ ایسے بے معنی ذکر رب کبھی نہیں چاہتا، یہ بے معنی باتیں ہیں۔ ذکر کا معنی ہے مجھے یاد کرو، پیشاب کرتے ہو مجھے یاد کرو، کیسے کروں، کہاں کروں، جھگڑا کرتا ہوں مجھے یاد کرو، کیسے کروں، شادی کرتا ہوں مجھ سے پوچھو کیسی کروں، والدین غصہ ہوئے میں کیا کروں، بیوی غصہ ہوئی میں کیا کروں، کسی نے مجھے تپڑ لگا دیا میں کیا کروں، آنکھیں اٹھا رہا ہوں رب کیسے اٹھاؤں، گھر سے نکل رہا ہوں کب نکلوں، کس طریقے سے نکلوں، اس وقت رب تمہارا کیا، میرے لیے تمہارا کیا حکم ہے، اس وقت تمہارا کیا حکم ہے۔ 24 گھنٹے مجھے یاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہر وقت میری مرضی معلوم کر کے میرے بات پر عمل کرو، یہ ہے یاد کرنا۔